ایک مہربان بطخ جس کا نام ڈیفوڈل تھا۔ ڈیفوڈل اپنی مہربانی اور دوسروں کی مدد کرنے کا شوق رکھتی تھی۔ ہر صبح وہ دریا کے کنارے جاتی جہاں وہ تیرتی اور کھیلتی اور پھر گاؤں والوں سے ملتی تاکہ دیکھ سکے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ایک روشن گرم دن جب ڈیفوڈل جنگل کے کنارے چھان بین کر رہی تھی، اس نے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا مخلوق ایک بھاری گندم کے ڈنٹل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلچسپی کے ساتھ ڈیفوڈل نے قریب جا کر پوچھا، کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے چھوٹے دوست؟ ڈیفوڈل ہمیشہ مدد کے لیے تیار۔ اس نے اپنی مدد پیشکش کی۔ اس نے نرمی سے گندم کے ڈنٹل کو اٹھایا اور اسے گندم پری کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہ جنگلی پھولوں کے درمیان چھپی ہوئی ایک آرام دہ چھوٹی سی کاٹیج تھی۔ گندم پری جس کا نام ولو تھا، اس نے ڈیفوڈل کا شکریہ ادا کیا۔ تم بہت مہربان ہو ڈیفوڈل، تمہاری مدد کے بغیر میں تہوار کے لیے کافی گندم جمع نہیں کر سکتی تھی۔ ولو پری کے خلوص سے متاثر ہو کر ڈیفوڈل بطخ مسکرائی۔ مجھے خوشی ہوئی۔ اگر تمہیں دوبارہ مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا۔ دن گزرتے گئے اور گاؤں فصل کے تہوار کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ڈیفوڈل بطخ نے گاؤں والوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وہ ولو پری کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے سوچا کہ کیا چھوٹی پری کو مزید مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ولو پری سے دوبارہ ملنے جائے گی۔ جب ڈیفوڈل بطخ ولو پری کی جھونپڑی کے پاس پہنچی تو اسے ہلکی سسکیاں سنائی دیں۔ پریشان ہو کر اندر گئی تو دیکھا کہ ولو پری فرش پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد ٹوٹی ہوئی گندم کے ڈنٹل بکھرے ہوئے ہیں۔ ڈیفوڈل بطخ نے جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیا ہوا ولو؟ ولو نے آنسوؤں کے ساتھ وضاحت کی، رات کو ایک طوفان آیا، اس نے میری جمع کی ہوئی ساری گندم کو برباد کر دیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں تہوار کے لیے کیسے کافی گندم جمع کروں گی۔ ڈیفوڈل بطخ کا دل اپنی دوست کے لیے دکھ سے بھر گیا۔ پریشان مت ہو پیاری ولو، ہم یہ کام مل کر کریں گے۔ آئیے جتنی گندم جمع کر سکتے ہیں جمع کریں، میں گاؤں والوں سے بھی مدد مانگوں گی۔ نئے عزم کے ساتھ ڈیفوڈل اور ولو نے مزید گندم جمع کرنا شروع کر دی۔ ڈیفوڈل گھر گھر گئی، گاؤں والوں سے مدد مانگی۔ ڈیفوڈل کی مہربانی اور ولو کی مشکل سے متاثر ہو کر گاؤں والے مدد کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے صبح سے شام تک محنت کی، گندم کی فصل کاٹی۔ سب کی کوششوں کے باوجود جلد ہی ان کے پاس تہوار کے لیے کافی سے زیادہ گندم موجود تھی۔ پری بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ اس نے جمع شدہ گندم پر اپنی پریوں کا کچھ جادو کیا جس سے وہ سنہری چمکنے لگیں۔ یہ گندم اب خاص ہے، اس نے بتایا کہ آنے والے سالوں کے لیے بابرکت فصل ہے۔ تہوار ایک زبردست کامیابی تھی۔ گاؤں والوں نے دعوتیں اور رقص کے ساتھ جشن منایا اور سب لوگ خوش تھے۔ ولو پری اور ڈیفوڈل نے جشن کو دیکھا اور ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈیفوڈل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری دوستی کے لیے شکر گزار ہوں۔ ہم مل جل کر حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد ڈیفوڈل اور ولو ایک اچھے دوست بن گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں کی مدد کرنا جاری رکھا۔ گندم پری اور بطخ کی کہانی سب کو مہربانی اور تعاون کی یاد دلاتی رہی۔ کہانی کا اخلاق، ایک دوسرے کی مدد اور مل کر کام کرنے سے سب سے مشکل کام بھی پورے کیے جا سکتے ہیں، جو سب سے خوشحالی اور خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔